اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم وقال رسولہ النبی الکریم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وفي مقام آخر قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ جو کہ پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے نا، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام یا جو مخاطبین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لہجے کے مطابق پڑھو، بلحون العربی واصواتها، یعنی ان کی آوازوں اور ان کی لہجوں کے مطابق پڑھو۔ تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں تجوید سیکھنی پڑتی ہے۔ تو تجوید کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سب کو معلوم ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہ پڑھا تھا اور اب دوبارہ وہ یہی ہے کہ تجوید کہتے ہیں قرآن مجید کو صفات، مخارج اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا۔ اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں، یعنی صفات ہو گئی یا قواعد ہو گئی یا مخارج ہو گئی، ان میں ذرا سی بھی غلطی قرآن مجید کے معنی میں غلطی کا سبب بنتی ہے۔ اب صفات میں غلطی اکثر اوقات تو صرف خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے، لیکن قواعد اور مخارج میں حد درجے کا احتیاط ضروری ہے ہمیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ ایک مثال پڑھی تھی نا، یا مثال کے طور پہ ہم آگے آج ہی مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں کثیرن، سا کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ کے۔ لیکن اب ہم اگر اس کا مخرج غلط کر دیں، یعنی ہم سا کی بجائے اس کو سین پڑھیں، کثیرن پڑھیں، تو اس کثیرن کے معنی ٹوٹنے کے ہوتے ہیں، کثر سے۔ اب دیکھیے صرف مخرج کی غلطی کی وجہ سے ہمارے ذہن میں جو ہمارے سامنے جو ایک مصحف پہ جو لکھا ہوا لفظ ہے وہ ہمیں سا نظر آ رہا ہے، ہم اس کا مخرج صحیح ادا نہیں کر رہے، سا پڑھ اس کو سین پڑھ رہے ہیں، تو اس سین کے پڑھنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک معنی میں بہت بڑی غلطی آ گئی۔ چونکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے اور اس کی صحت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ خود ہے، تو اس میں اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں احتیاط کرنا حد درجے ضروری ہوتا ہے۔ تو تجوید کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا مطلب ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ، یعنی حروف کے ادا ہونے کی جگہ، ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ اصل میں اپنے اصل کے اعتبار سے جو مخارج ہیں نا وہ 5 ہیں جو ہم نے پڑھے تھے۔ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو مثال کے طور پہ اگر ہم منہ سے شروع کریں گے، ایک تو ہماری زبان ہے، یعنی ہونٹ ہے، ہمارے مخرج ہے، ایک مخرج ہونٹ ہو گیا، دوسری زبان ہوگی، ہمارا منہ کا خالی حصہ ہو گیا، آپ کا حلق ہو گیا یعنی آپ کا جو گلا ہے، اور ناک کی بانس یعنی ناک کے اندر جو آواز دی جاتی ہے، یہ 5 ہے اصل کے اعتبار سے۔ پھر اس کے مطلب ان سے پھر مختلف حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی ایک مخرج سے کئی حروف ادا ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اعتبار سے بھی اس کی دوبارہ تقسیم ہے۔ ہم نے جو حروف کے مخارج پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے 4 حروف پڑھے تھے، اور ان چاروں حروف کا تعلق ہماری ہونٹوں کے ساتھ تھا، یعنی ہمارے ہونٹوں کے ساتھ۔ اب اس کو پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ جیسے انسان کا جو چہرہ جو ہمیں نظر آتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ہونٹ نظر آتے ہیں، تو ہم نے اسی ترتیب سے ان کو یاد کی کہ سب سے پہلے جو حروف ہیں وہ 4 حروف ہیں جن کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا بخوبی، وہ ہے میم، واو، با، فا۔ میم، واو، با، فا۔ اور ایک اور بات، ہم نے آپ کو ایک نقطہ آپ کو بتایا تھا جس کو ایک ٹپ بھی کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کے 2 آسان سے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس حرف کے اوپر زبر لگا لیں، یا اس کے اوپر 2 زبر لگا 2 پہ مطلب کوئی بھی حرکت لگا لیں، اور دوسرا یہ تھا کہ اس سے ماقبل میں ہم الف لائیں گے اور اس کے بعد اس حرف پہ ہم وقف کریں گے، جیسے کہ ہم نے مثال پڑھی تھی حمزہ با زبر اب۔ اب ہم جب اب پہ وقف کریں گے تو اس وقت جو ہماری حیت ہوگی ہمارے منہ کی یا ہونٹوں کی، وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں اب، اب اب آپ دیکھیے کہ میرے ہونٹ کے جو باہر خشکی والے حصے ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ حرف با کا جو مخرج ہے وہ آپ کے ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ہے۔ اسی طرح ہم نے میم کا مخرج معلوم کرنا ہو تو ہم نے کیا کرنا تھا، حمزہ زبر لگا دیا، پھر ام،
آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹوں کے تری والے حصے آپس میں لگ رہے ہیں، جس سے آپ کو میم کا مخرج معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے اف، 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 اف دیکھیے کہ آپ کے اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹوں کے اوپر لگ رہے ہیں، جس سے معلوم ہو گیا کہ اف کا مخرج یہ ہے، فا کا مخرج۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وا، اب دیکھیے پڑھیے او، آپ نے دیکھا آپ کے ہونٹوں کی شکل بالکل گول ہو رہی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے او، او یعنی ہونٹوں کا گول ہونا، یہ واو کا مخرج ہے۔ تو اب یہ حروف ہم نے پڑھ لیے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے یعنی وہ حروف جن کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے۔ اب پھر زبان میں ہماری ایک منٹ، یعنی وہ حروف جن کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے۔ اب زبان کے پھر مختلف حصے ہیں، دیکھیے زبان کی ایک نوک ہوتی ہے، ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو منہ کی طرف ہوتا ہے، اور پھر اس کے دو کنارے بھی ہیں۔ آپ زبان کی شکل جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے زبان کا جو کنارہ ہے، زبان کا کنارہ یعنی بالکل آگے والا حصہ۔ اب اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ آج جو ہم حروف پڑھیں گے وہ 3 حروف پڑھیں گے۔ ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ان کے مخرج میں فرق وہ ہوتا ہے وہ آواز کی بدلنے سے۔ مثال کے طور پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آواز جو ہوتی ہے آواز مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آواز ہوتی ہے جو آہستہ ہوتی ہے اور باریک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے بہت اونچی اور بہت موٹی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ لفظ کا مخرج تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے، آواز جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے مخرج بدل جاتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے 3 حروف جن کا تعلق آپ کی زبان کی نوک کے ساتھ ہے، اور وہ ہیں سا، زال، وا، ظا، فا ظا والا، ہاں سا، زال، وا۔ اب ان تینوں حروف کا مخرج کیا ہے؟ آپ کی زبان کی نوک آپ کے اوپر والے آگے کے جو 2 دانت ہیں ان کے نیچے لگے گی۔ مثال کے تو اس کو جاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کے ہلکا سا اوپر کی طرف ان کو دبائیے، یعنی اس کو پش کیجئے، مطلب اس کو کترنا جیسے کہتے ہیں نا، کتری ہے، مطلب ہلکا سا آپ کو اگر درد میں ہاں۔ ایک اور بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم حروف کے مخارج کی پریکٹس کر رہے ہوں گے تب ہم نے حتی الامکان اس میں مبالغہ کرنا ہے، مطلب جتنا ہم ہو سکے ان کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ہم ان کے اوپر پورا کمال حاصل کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ہم سا کا مخرج کیا ہے؟ یعنی آپ کے دانت اوپر والے، آپ کے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نیچے لگے گی۔ اف، اف، یا سا پڑھیں، سا، سی، سو۔ ہاں اب اس کو پڑھتے وقت سین نہیں پڑھنا، اس نہیں پڑھنا۔ دیکھیے سین کی آواز میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، یہ بالکل نرم ہے اور بالکل باریک ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا اف، اف، میرے ساتھ دہرائیے، اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بہت آہستہ آواز میں اس کو نہیں دہرانا، کم از کم اتنی اونچی آواز آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کانوں میں وہ آواز پہنچے۔ تو آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ اف، اف، اف۔ ہاں اب اس کے اوپر زبر لگا لیں، سا، 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 سی، سی، سو، سو۔ ہاں تو اب اس کے بعد تا کے بعد ہے دال، دال، اس کا مخرج بھی وہی ہے، یعنی آپ کی زبان کی نوک آپ کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے گا۔ تو اب اس کو پڑھتے وقت غلطی کیا نہیں کرنی، اس کو ہم نے زا نہیں پڑھنا۔ اب زا کیسے ادا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے دونوں جب دانت آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسے ادا نہیں ہو رہا۔ یہ کیسے ادا ہو رہا ہے؟ اد، اد۔ یہ تا کی بنسبت تھوڑا زیادہ موٹا ہے لیکن بہت موٹا اور اونچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پڑھتے وقت ہم نے خیال رکھنا ہے، اس کو زا نہیں پڑھنا، از نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے پڑھنا اد، 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 اد۔ یہ اس کے اوپر 2 زبر لگا لیں، ذن، 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 بہت ہی نرمی کے ساتھ، ذن، 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 ذن۔ اور اس کے بعد آتا ہے تیسرا حرف یعنی طا اور ظا والا۔ اب اس حرف کو سمجھنے میں، یہ حرف لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کا مخرج مختلف ہے، لیکن اس کا مخرج مختلف نہیں ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک آواز کی پریکٹس کرتے ہیں، مطلب آواز کی مشق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے آ، 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 ایک ہوتا ہے آ، دیکھیے باریک اور تیز، ایک ہوتا ہے موٹا آ،
لیکن حالانکہ ہم پڑھ ایک ہی لفظ رہے ہیں, ایک ہی مخرج, لیکن آواز ایک میں باریک ہے اور ایک میں اونچی بھی ہے اور موٹی بھی ہے. تو اب یہ جو وا ہے وا, اس کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے. اس کا مخرج وہی ہے جو سا اور دال کا ہے, لیکن یہ موٹا بھی ہے اور اونچا بھی ہے, بہت موٹا اور بہت اونچا ہے. او اس کو آپ دیکھیے, اس کو پر پڑھنا ہوتا ہے. پر پڑھنے کا مطلب یہ آپ نے منہ بھر کے پڑھنا ہے اس کو. او اس کو پڑھتے وقت آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا, او اس طرح نہیں پڑھنا. او جیسے آپ سا اور دال پڑھ رہے تھے نا, بالکل اسی طرح پڑھنا. لیکن آپ کی اصل میں دیکھیے زبان ایسے ہوتی ہے, دیکھ رہے ہیں نا. اب جب آپ سا پڑھ گے آپ کے دانت کے اوپر یہاں لگے گا, ٹھیک ہے. اور جب ہم وا پڑھیں گے تو آپ کی زبان کی شکل ایسی ہو جائے گی, یعنی منہ بھر جائے گا آپ کا. تو اس سے ہاں او 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 یہ چونکہ تھوڑا مشکل لفظ ہے تو اس میں مشق تو ہمیں کرنی پڑے گی نا. اب ایسے نہیں ہے کہ ہم بس اس کو پڑھتے ہی سیکھ جائیں, تھوڑی بہت مشقت ہمیں کرنی ہی پڑے گی, تو وہ پھر آپ نے کرنی ہے. تو ہم دوبارہ سے اس کی مشق کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا حرف کا مخرج کیا ہے؟ وا, یعنی آپ کے زبان کی نوک آپ کے اوپر والے یعنی آگے والے جو دو دانت ہیں ان کے نیچے لگے گی. اور دیکھیے یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زبان بہت باہر نہیں نکالنی, مطلب بالکل درمیان, بالکل ہلکا سا. آپ میرے زبان کی حیت دیکھیے, بالکل ہلکا سا بھائی. تو اب یہ تو ہم زال پڑھیں, اب وا پڑھیں. او ون اس کو کوشش کیجیے کہ زن نہیں پڑھنا. ون. ہاں, اب یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا سبق. یعنی 3 حروف آج ہم نے پڑھے, وہ حروف جن کا تعلق آپ کے زبان کی نوک کے ساتھ ہے, اور وہ کیا ہے؟ سا, دال, وا. سا, دال, وا. ہاں, اس کو زوا نہیں پڑھنا, یہ غلطی نہیں کرنی, زوا نہیں پڑھنا, اس کو زا پڑھنا. اس کو ان حروف کو اصل میں حروف لثاویہ کہتے ہیں. لثاویہ کہنے کا ان کا مطلب ہوتا ہے, یہ ویسے بتا رہا ہوں چونکہ اس کی کوئی یاد کرنے کی چیز ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم ان کو صرف علامات سے جاننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسحوروں کے تھوڑے سے قریب ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو لثاویہ یعنی مسحوروں والے حروف کہا جاتا ہے. تو اب یہ 3 حروف ہو گئے. اور آج کی سبق میں جو اہم باتیں ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک حرف ایک مخرج کئی حروف کا ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا, اس کا مخرج ایک ہے, لیکن ان کے میں اختلاف کس سے ہوتا ہے, یعنی آواز آہستہ پڑھیں گے یا ہم اس کو اونچا پڑھیں گے, یا موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے, اس سے ان کے مخرج میں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان حروف کو پڑھتے وقت کیا کرنا ہے, مطلب کہ ہم نے بہت زیادہ مثال کے مطلب یہ نا کہ مبالغے کے ساتھ ان حروف کو ہم نے کیا کرنا ہے, پڑھنا ہے. تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا سبق. اب اس سبق کے حوالے سے ہم اس طرح کرتے ہیں, کچھ حروف ہیں ان کے مشق کرتے ہیں. کوئی سب ایک جملہ ہے, مثال کے طور پہ ہم آج ہم نے پڑھا سا کی ہم دوبارہ تو اب ہم اس سے کوئی بھی لے لیں, مثال کے طور پہ نا اسما. اب یہ ہے سا. اب اس کو دیکھیے, اس کو پڑھتے وقت اس کو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے نا, اسما. حالانکہ حروف سننے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں, لیکن معنی میں فرق ہو جاتا ہے. تو اسما, ہاں اسما. ہاں, اس کو ہم نے اسمرا نہیں پڑھنا, اس کی مشق کم از کم 5 دفعہ اس کو ہم دہرائیں گے. اسمرا 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 اسمرا. ہاں, اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا نا کہ آپ جب اس کو پڑھ رہے ہو نا, تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جس حروف کا ہم مخرج معلوم کر رہے ہیں, صرف اس حروف کے اوپر ہم نے اپنا فوکس کرنا ہے, دوسروں کے اوپر نہیں. مثال کے طور پر یہاں اگر را کو باریک پڑھنا ہے یا اونچا باریک موٹا پڑھنا ہے, اس پہ ہم فوکس نہیں کریں گے, ہم صرف سا کے اوپر. اسما. اب یہ دیکھیے کثیرن آ گیا, کثیرن 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 کثیرن. جیسے انا اعطیناک الکوثر. اب اس کو کوثر 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 کوثر
کوثر. یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا حرف سا. اس کو آپ جو آواز کے اونچے نیچے سے ذرا ڈیفرینشیٹ کر دیجیے. مثال کے طور پہ ہم نے اب پڑھا نا, یہ کیسے پڑھنا ہے, سا اونچا یا ہلکا؟ سا بہت ہی نرم اور بہت ہی ہلکا پڑھنا ہے. نرم. بالکل جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں نا, آپ کو خود ہی محسوس ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دال پڑھا تھا نا, تو دال کی مثال بہت ساری ہیں, جیسے الذین, یہ ہو گیا ذالک, یا ہاذا, مثال ہے جی ہاذا, بہت اچھی مثال. دیکھیے اب ہم کو پڑھتے ہیں, اب اس کو پڑھتے وقت کیا غلطی نہیں کرنی تھی ہم نے, اس کو اس زا کی طرح نہیں پڑھنا. دیکھ رہے ہیں نا, ایک یہ زا ہوتا ہے نا, ایک دال ہوتا ہے, ایک زا ہوتا ہے, اس کی طرح الذین نہیں پڑھنا, الذین, الذین, بالکل الذین, 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 الذین. دیکھیے اب جب ہم اس کو غلط پڑھیں گے نا, تو دیکھیے کہ اس میں آواز میں بہت اونچائی آئے گی اور ابھار آئے گا. الذین, دیکھا. اب جب ہم اس کو باریک پڑھیں گے, جو اس کا اصل مخرج ہے, تو تب اس میں وہ ابھار نہیں ہوگا بلکہ نرمی کا عنصر زیادہ ہوگا. الذین, 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 الذین. اب ذالک, 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 ذالک. ھذا, 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 ھذا. ھذا. اب ہم نے پڑھا تھا, اب یہ چونکہ تھوڑا مشکل ہے نا, اس میں ہم زیادہ مطلب اس کو مثال کے طور پہ اس کو ہم 7 دفعہ پڑھیں گے. ظالم, ظالم, ظالم ہو گیا. اظلم, اظلم, یا ظلم ہو گیا, یا کوئی اور سی مثال. عظیم. اب دیکھیے ہم اس پر پہلے یہ چونکہ شروع میں ہے حرف, تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ظالم. اس کو ظالم نہیں پڑھنا, اور ظالم نہیں پڑھنا. ظالم, ظالم, ظالم. ظالم. اور دیکھیے جب یہ آپ کے, جب ہم اس کو وا کو پڑھ رہے ہوں گے نا, آپ کی جو ہونٹ ہے, ہونٹ کہہ رہا ہوں, آپ کی جو زبان کی نوک ہے, وہ تو آپ کے دانتوں کے ساتھ لگے گی, لیکن آپ کو زبان کا اٹھنا ایسے محسوس ہوگا کہ جو یہ وہ آپ کا جو اوپر والا حصہ ہے نا منہ کا, ادھر آپ کے زبان ہلکا سا لگنا محسوس ہوگا آپ کو. ظالم, 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 ظالم. ہم نے پڑھا نا اس طرح مثال کے طور پہ اس کی دال اور ضا کو پڑھیں گے. ذا وا, ذا وا, ذا وا, ذا وا, ذا وا, ذا وا. اس کو دیکھیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ہونٹوں کا جب گول کرتے ہیں نا, تو یہ ضاد کی طرح ہو جاتا ہے, صاد زادی اس کی طرح ہو جاتی ہے. اس طرح نہیں کرنا, ادھر ہونٹوں کو تو ادھر بھی گول نہیں کرنا. تو آپ نے پڑھنا ہے, جیسے مثال تو ہم صاف پڑھیں تب تو ہمارے ہونٹ گول نہیں ہو رہے نا. اسما یا الذین, جب ہم پڑھتے ہیں الذین, اس میں ہونٹ گول نہیں ہوتا. اس میں جو غلطی ہو جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ کسی حروف کو موٹا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو گول کرے پڑھنا. جیسے ہم جب بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوں گے نا قاعدہ, ان کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ان کو قاف اور کاف میں فرق سمجھا رہے ہیں نا, قاف اور کاف میں نا یہ دو ہیں, یہ الف با میں چونکہ ایک ترتیب کے ساتھ آتے ہیں نا, یہ کے بعد دیگرے, تو اس کو جب پڑھتے ہیں تو پھر بچے پھر ایسے پڑھتے ہیں قاف کاف اس طرح کر کے نا, تو یہ غلطی نہیں کرنی. اب جو بچوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ پھر ان کو اتنی زیادہ مشقت سے وہ پھر یاد کروایا نہیں جا سکتا, تو ان کو بس یہی پتہ لگنا کافی ہوتا ہے کہ بھئی یہ موٹا ہے اور ایک باریک ہے. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے صحیح کر کے, تو اس کو ہم اس کی دوبارہ مشق کرتے ہیں. ذا وا, ذا, ذا, ہاں, ذا وا, ذا وا, ذا, ذا, ہاں, ذا وا, ذا, ذا, ذا وا. ذا, ذا. ہاں اب پڑھتے ہیں ظالم, 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 ظالم. ظالم. ہاں, اس کو ظالم نہیں پڑھنا اور ظالم نہیں پڑھنا. ظالم, ظالم, ہاں اب پڑھتے ہیں اظلم, عظلم,
لم أظلم أظلم جی بہت اچھے عظیم عظیم ابھی ادھر اگر ہم آپ لوگ آئین کو اگر مطلب آئین کا مخرج صحیح ادا نہیں بھی ہوتا نا تو آپ اس کو درگزر کر دیجیے. صرف ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ دونوں مشکل مخارج میں سے نا. آئین کا مخرج تو قریباً سب کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ مذاق کے طور پہ وہ لوگ جب مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا قاری صاحبان کا تو آئین کے ساتھ وہ الفاظ بولتے ہیں تو یہ بہت عام ہے. تو بہرحال آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی, اس کو معاف کر دیجیے. آپ صرف واو یعنی اس کو عظیم 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 جی بہت اچھے. یہ ان حروف کے ہم نے پڑھ لیے الحمدللہ. یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ 3 حروف پہ مشتمل ہے, تا زال واو. تا را یہ قریب المخرج ہے اور یہ باریک ہے نا, یہ دونوں حروف, اور یہ واو یہ ہے موٹا, بہت موٹا اور بہت اونچا, موٹا اور اونچا اونچا. تو یہ دیکھیے نا آپ ان حروف کا مخرج ایک ہی ہے, یعنی آپ کے دانت اوپر والے دون مطلب آپ کی جو زبان کی نوک ہے جو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگتا ہے تب اس سے حروف ادا ہوتے ہیں. لیکن اب ان میں فرق اس وجہ سے آ رہا ہے, فرق آ رہا ہے ان کی آواز کی مختلف ہونے کی وجہ سے, یعنی اس کو باریک پڑھنے یا موٹے پڑھنے کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مخرج ایک ہی ہے تو کیسے سارے حروف ادا کریں, تو یہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک دروازے سے بھی تو کئی لوگ نکل سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے فزیک وہ میری طرح ہوتی ہے, کچھ لوگ بہت ہی ماشاء اللہ صاحب الجثہ ہوتے ہیں تو وہ بھی نکل ہی آتے ہیں دروازے سے. تو ایک ہی مخرج ہوتا ہے, مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ. تو اس طرح تو اس کی فکر آپ لوگوں نے نہیں کرنی الحمدللہ. آج پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ہم نے اعوذ باللہ کی ہم نے مشق کی تھی, تو ہم اب بسم اللہ یعنی تسمیہ اس کی مشق کرتے ہیں. دیکھیے ہاں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا کہ قرآن مجید جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی حرف ہے, مثال کے طور پر کوئی بھی جملہ اس کا مخرج آپ کو نہیں آ رہا یا اس کے مخرج میں کسی ایک لفظ کے مخرج میں آپ سے غلطی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں الحمد, ٹھیک ہے, اب ہم الحمد میں ہم سے ہا ادا نہیں ہو رہا, تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب حروف کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں. ال ہو گیا نا, ہم ح اور میم کو ملا دیا اور دال پیش دو, تو اب کیا ہو گیا ال. اب اس پہ یہ ہمیں نہیں آ رہا تو ہم اس پہ زیادہ زور لگیں گے, ہم 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 ہم. جب صحیح ہو جائے گا پھر الحمد الحمد اس طرح. تو اب یہی ہے, کوئی بھی کہیں بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے نا تلاوت کے دوران اگر مخرج کے اعتبار سے مسئلہ ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں, پھر اس کو جیسے کہتے ہیں توڑ کے, ہاں توڑ کے پڑھیں یا توڑ جوڑ کے ساتھ, جیسے بالکل جوڑ کے ساتھ پڑھنا, یہ مخرج کے اعتبار سے بہت آسان ہو جاتا ہے پھر پڑھنے. تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ. اس میں سب سے جو مطلب عام غلطی ہے وہ یہی ہے کہ لفظ اللہ کے نام کو یہاں موٹا پڑھا جاتا ہے, یہاں پہ موٹا نہیں پڑھنا بسم اللہ میں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ نے موٹا نہیں پڑھنا, اس کی وجہ ہے جیسے کہ میں نے آپ پچھلی دفعہ بتایا تھا وہ ہم پڑھیں گے, لیکن ابھی آپ نے یہ صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بسم اللہ میں لفظ اللہ کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا لام. تو ہم اس کو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, بسم اللہ بسم اللہ. اور دوسرا یہ ہا, اس کا مخرج ہوتا ہے آپ کے سینے سے ادا ہوتا ہے نا, ہا عین حمزہ ہا, تو اس کا مخرج بھی آپ نے صحیح سے ادا, بسم اللہ نہیں پڑھنا. یہ نہ ہو کہ آپ اس کا مخرج بھی الف کی طرح پڑھ لیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو. تو ہم نے ہا کی طرح پڑھا, بسم اللہ بسم اللہ. ہاں بسم اللہ بسم اللہ. اصل میں یہ پھر اگلے لفظ کے ساتھ مل جاتا ہے نا, ہر ہر کے اس طرح الرحمن. تو یہ بھی بہت ہی آسان ہے. آپ یہاں پہ الرحمن الرحمن, اس لیے را کو بھی موٹا نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ بسم اللہ. ہر ہر. اب یہاں پہ ہم زور لگا کے ہا کو پڑھیں, ہر. ایک ہوتا ہے ہا ہا, ایک ہوتا ہے ہا 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 ہا. یہ آپ جب اس کو پڑھیں گے آپ کے سینے پہ ابھار سا محسوس ہا ہا. تو اب پڑھیں گے
بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن. ہاں اب یہاں پہ یہ جو مان ہے نا اس کو پڑھتے وقت اس کو ناک میں نہیں لے کے جانا مان ایسے ناک میں نہیں لے کے جانا میم کو کیونکہ یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا نا اس وجہ سے اس کو ناک میں نہیں لے کے جانا رحمان. اب غنہ کا آپ کیسے معلوم ہوگا اب مثال آپ اس کو نام مثال الرحمن اب آپ ناک بند کریں گے وہ حرف آپ سے ادا نہیں ہوگا تب آپ کو معلوم ہو جائے گا میں اس کو صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط. جب ماں کو کیا پڑھنا ہے صرف ماں پڑھنا ہے بالکل مطلب ناک میں نہیں لے کے جانا یہ غلطی نہیں کرنا جی ہاں بالکل سادہ اور آسان پڑھنا ہے بالکل سمپل پڑھنا ہے. الرحمن 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 الرحمن. آگے نر یہ اس کے ساتھ میں چلے الرحیم یہ بہت ہی آسان ہے. اور الرحیم 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 الرحیم. اس کو را کو موٹا نہیں پڑھنا الرحیم نہیں پڑھنا الرحیم بالکل سمپل جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں الرحیم الرحیم. الرحیم. اب ہم اس کو کیا کریں گے پورا پڑھیں گے اور دیکھیے گا کسی آیت کو بھی نا جب پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے اس کو بھی صحیح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں پھر الرحمن پڑھیں پھر رحیم پڑھیں پھر جب آپ کی صحیح ہو جائے پھر ملا کے پڑھیں. تو ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور دفعہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی اچھا ماشاء اللہ. یہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں. یہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم پھر اس کی مشق کریں گے سورۃ الفاتحہ کی نا اگلی دفعہ سے. اور اس کو تھوڑا پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ چونکہ ہم اب مخارج ابھی معلوم کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہا کا مخرج ہمیں صحیح معلوم تو ہے لیکن اب اس طرح ہم نے پڑھا نہیں ہے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو جب آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب مخارج پوری ہو جائیں گے تو یہ قریباً سورۃ الفاتحہ کی مشق اس کے ساتھ مکمل ہو ہی جائے گی. تو پھر اس کے بعد ہم دوسری صورتوں کی جب مشق کریں گے پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی اور دوسرے قواعد جب پڑھیں گے پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم الرحیم کو یہاں پہ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں اسلام کو ہم باریک پڑھیں پھر کہیں لام آئے گا اس کو ہم موٹا پڑھیں گے را کو موٹا یہاں پہ باریک پڑھیں کہیں بھی موٹا پڑھیں تو وہ وجوہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گی. یا پھر وقف کے جو علامتیں کہ مطلب وقف کہاں پہ کرنا ہے اگر ہم وقف کرتے ہیں تو اس وقف کے بعد ابتدا کہاں سے کرنی وہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے. اور سب سے ضروری چیز جو ہے نا مطلب قاعدے میں تجوید میں وہ یہی ہے ان کے حروف کے مخارج کا معلوم ہونا یہ کیونکہ ایک لہجے کے طور پہ ہوتا ہے مطلب اگر آپ کو لہجہ معلوم ہو گیا تو الحمدللہ انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو ہم دوبارہ دہراتے ہیں آج کا ہمارا سبق ہے وہ حروف جن کا تعلق آپ کی زبان کی نوک کے ساتھ ہے اور وہ تین ہیں سا دال اور واو. سا دال واو سا دال واو. تو ان تینوں حروف میں سے دو حروف سا اور دال یہ کیا ہیں باریک ہیں اور جو وا ہے وہ بہت اونچا ہے اور بہت موٹا ہے. تو اس کو پڑھتے وقت وا کو پڑھتے وقت کیا ہوگا آپ کا منہ بھرا ہوا آپ کو محسوس ہوگا تو اس کو ایسے پڑھنا ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. اسی حوالے سے اگر کوئی سوال ہو یا کوئی سی بات ہو تو ہاں وہی میں بتا رہا ہوں یہ مسئلہ آ گیا نا آپ نے اس کو ٹینشن نہ لیں یہ رحیم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. وہ پھر جب ہم ہا کا مخرج پڑھیں گے نا اس میں پھر ہم اس کی مشق کر لیں گے. ابھی آپ نے صرف ان حروف کے اوپر اکتفا کرنا ہے یعنی یہ جو حروف ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں. تو اتنا سبق کافی جی ویسے تو لکھا ہوا تو اس طرح ترتیب سے جی جی ایک لفظ یہاں سے آپ نے لیا ایک یہاں سے لیا بالکل بالکل. اس کی کیا ترتیب ہاں اس کی میں نے وہی بتایا نا اس کی وجہ جو ہے نا حروف کو ترتیب سے نہ پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو مخارج کے اعتبار سے پڑھیں. جو جس کے ساتھ ہاں ملتے بالکل وہ آپ اس کو اس طرح کی کوئی نہیں ہے.
لاسٹ پہ شاید وہ ہاں یہ حروف کے آخر میں ہوتی ہے. ہاں وہ دیکھیے یہ دکھا رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ہاں بالکل. تو یہی وجہ ہوتی ہے ہم ان کو اسی ترتیب سے پڑھنے کی تاکہ ایک مخرج تو ہمیں معلوم ہو جائے. اب یہ ہم الف پڑھ رہے ہیں پھر با پڑھ رہے ہیں پھر با کے بعد اس با کے مخرج کا کوئی اور حرف وہ آخر میں آ رہا ہے تو پھر ان دونوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے تو اسی حوالے سے اور کوئی سوال؟ ہاں پڑھیے بالکل ضرور آپ. ہاں ہاں اس کو دیکھیے آپ نے اچھا پڑھا ماشاء اللہ لیکن آپ نے جھٹکے سے کیا ساتھ نہیں پڑھنا. سا بالکل نہیں. ہاں 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 اب آپ نے ذال اور وا میں فرق تھوڑا نہیں مطلب اس میں فرق تو آپ نے کیا لیکن بہت زیادہ فرق نہیں کیا. تو وہی میں بتا رہا ہوں نا سا اور دال جو ہے نا ان کا مخرج بالکل قریب ہے. سا ذا ہاں ان کو ہاں سا ذا ہاں سا ذا شاباش. اور اس کے بعد وا 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 ہاں اب اس کو ہم پڑھیں مثال جو اس کا اصل ہے وا وا ایک تو ایک وا 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 ہاں بالکل ایسے ہی. اب اس کو پڑھتے ہو بس اس طرح نہیں کوشش کرنا کہ آپ کے دانت آپس میں مل رہے ہو نا. جب دانت آپس میں ملیں گے تو حرف خود بخود نا وہ زا کا مخرج ادا ہو جاتا ہے. ہاں وہی نا بالکل آپ کا منہ بھرا ہوا آپ کو محسوس ہوگا. یہی اس کا اصل مخرج ہے. مطلب موٹا اور اونچا کوئی بھی لفظ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جب آپ کا منہ بھرا ہوا. اور سوال جی ہاں پڑھیے بالکل ضرور. ہاں اب دیکھیے اب وا پڑھتے وقت آپ نے ہونٹوں کو گول کیا ہلکا سا. یہ آپ نے نہیں کرنا. سا ذا وا ہاں یا تو آپ ان کو پورا پورا حرف پڑھیں حرف کا نام پڑھیں. یہ دیکھیے اصل میں ان کے نام ہیں یہ آوازیں نہیں ہیں یہ ان کے نام ہیں. سا ذال وا. آپ یہ قاعدے پہ بھی دیکھیں گے نا سا کے ساتھ سا الف لکھا ہوگا اور ذال کے ساتھ ذال الف لکھا ہوگا. فا کے ساتھ یا قاف کے ساتھ لکھا ہوگا قاف الف فا پھر لکھا ہوگا. اس کو لمبا ہاں اصل میں چونکہ جب ان کو حروف کو پڑھے ہوتے ہیں تب ان کو لمبا کرنا پڑتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو الف ہے نا یہ الف مدہ ہے. تو یہ اصل میں حروفوں کے نا نام ہوتے ہیں. یہ ان کی آوازیں نہیں ہوتی. آواز وہی ہوتی ہے جو حرکت کے بعد آتی ہے جیسے سا ذا وا. اصل میں یہ ہیں لیکن چونکہ اب یہ تو نہیں بندہ یاد کر سکتے تو ان کے نام رکھتی ہے سا ذال اور وا. جی کوئی سوال ہے کسی کا تو پھر پوچھ ہاں آپ نے دال جو ہے نا دال اس کو پڑھتے وقت زیادہ مطلب اس کو آپ نے اونچا پڑھنا تو اس کو آپ نے باریک پڑھنے کی کوشش کی. ہاں بالکل بہت اچھا ایسے. اسی والے سے کوئی اور آپ کو کوئی سوال یہ جب پریکٹس کریں گے تو پتہ چلے گا ہم صحیح کر رہے ہیں. اس کا وہی نا میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیے ان کا مخرج آپ کو تبھی معلوم ہوگا جب اس سے پہلے بچوں کا اکثر وہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے لیکن اس میں تو ایپ کے اندر تو آواز جو آتی ہے وہ پورے لفظ کی آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی مخرج. جیسے میں اس کی یہ ہے نا کہ آپ اس کو آگے سے تھوڑا پڑھ لیں جہاں سے حرکات شروع ہوتی ہیں نا وہاں سے پڑھ لیں تو پھر وہ آپ کے لیے مطلب ان کا معلوم ہو جائے گا. جی جی بالکل ضرور. میرے پاس آئے گی ہاں بالکل آپ نے صحیح پڑھا لیکن آپ نے سا کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا موٹا ادا کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سا کو بہت ہی باریک اور نرم پڑھنا ہے. سا وا وا ہاں سا ہاں پہلے ایک بات یہ نا کہ آپ اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس کو سا پڑھنا ہے یا سا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا نا مطلب میرے خیال مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں میں اس میں جس طرح اب یہ لفظ ہے اب یہ پورا لفظ پڑھا ہے یا ہاں یہ اس نے پورا لفظ پڑھا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو آگے سے پڑھیں جہاں سے حرکات شروع ہو رہی ہیں. مثال کے اوپر جہاں پہ سا کے اوپر زبر آ رہی ہے وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. ہاں بالکل ہاں بالکل جو پہلے لوگ ہیں نا وہ سمپل ہی اپنے منہ سے سمپل ہی آہستہ سے نکال دیں گے. یہ سمپل اگر کہیں جی 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 بالکل دوسرے پہ تھوڑا ہاں بالکل. یہ اصل میں سارے حروف مشکل نہیں ہیں. ان میں بس کچھ ہی حروف ہیں جن میں ہم نے فرق کرنا ہے. باقی الحمدللہ سارے آسان ہیں. تو
تو اسی حوالے سے آپ مطمئن ہیں نا؟ الحمد للہ ان شاء اللہ پھر ہاں ہاں دیکھیے یہ جو اینڈ میں بولا یہ ہم نے پریکٹس یہ بالکل یہ چیز تو انشاءاللہ پھر اسی حوالے سے اگلی نشست میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا بعد میں یاد ہے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کرنے میں نہ شرمائیے گا. انشاءاللہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا آپ کو ضرور جواب دیں گے. اور واٹس ایپ نمبر بھی چونکہ اس میں ہوتا ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو شوق ہو کہ مطلب آپ اپنے حروف مجھے سنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اگر آپ وائس میسیج میں سینڈ کر دیں تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا اس کے حوالے سے. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.